اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے اور تیری آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے. یہ جامع ترمذی میں لفظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے. تو بر صغیر کے ولیوں نے کہا چلو وہاں دیس بناتے ہیں جہاں اپنی آگ ہوگی اپنا ہی راج ہوگا. یہ ہے پاکستان کا مطلب. کیا لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی، یعنی سیاستہ کی یہ 3 کتابیں جو ہیں ان سے ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نظریہ پاکستان کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ حدیثیں ہیں. یہ تبلیغ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ فرمان ہے کہ جس پر کاربند ہو کر اکابرین نے یہ محنت کی اور اس ملک کو حاصل کیا. جامع ترمذی اس کے اندر جلد نمبر 2 کتاب السیر میں یہ حدیث شریف ہے 1604 اور 1605. اور ایسے ہی سنن ابی داؤد ہے، اس میں کتاب الجہاد ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے 2645. اور سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے 4794. یہ وہ لفظ ہیں جو چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بری من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین. میں اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے گھروں کے درمیان رہتا ہے، یعنی اس کا گھر بھی مشرکوں کے گھروں کے درمیان ہے. دین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے وطن چاہیے تھا، اور ہر علاقے کے مسلمانوں کو دعوت ہے. اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک لحاظ سے اعزاز ہے کہ ان حدیثوں پر عمل کرنے میں بازی لے گئے، جو سب کو چھوڑ کے وطن لینے میں جانے دیں اور پھر مشرکوں کے گھروں کے بیچ سے نکل کے اس بستی کی طرف چل نکلے کہ جو مرکز توحید و رسالت بنایا گیا تھا. یہ حدیثیں اگرچہ آج پڑھ کے سنانا بھی ایک جہاد ہے. انا بری من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین. اور دوسری طرف جو 1605 نمبر حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تساکن المشرکین. سکونت اختیار کرتے وقت بھی، سکونت اختیار کرتے وقت مشرکوں کی آبادی میں سکونت مت اختیار کرو. ابھی میں صرف ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں حدیث کے لفظ. اب دین یہ کہہ رہا ہو لا تساکن المشرکین، اور کانگریسی ملا گاندھی کو ممبر پہ بٹھائے ہوئے ہو مسجد میں اور کہہ رہے ہوں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا. لا تساکن المشرکین، وحدت ہند، وحدت ادیان اور وہ فلسفہ اتحاد. اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لا تساکن المشرکین. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہوں تو وہاں جا کے نہ بیٹھو. لا تساکن المشرکین کا مطلب یہ ہے کہ سکونت ان کے ساتھ اکٹھی اختیار نہ کرو. دوسرا ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ کہیں جمع نہ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی نہیں، اس سے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، ہم ان سے ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب ان لفظوں کو پڑھنے کا آج بحیثیت امتی ہمارا حق ہے اور ان پر غور کرنے کا فریضہ ہے. تعویلیں جتنی بھی کر لیں بالآخر پھر بھی اس حکم کا ایک تقاضا تو آج بھی باقی ہے. لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ جمع مت ہو. اتنے واضح احکام ہونے کے باوجود لوگوں نے ہندوؤں سے حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے تب اقبال کو یہ بولنا پڑا عجم ہنوز نادانت رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بلچ بیس. کہ اس حسین احمد کو دین کے کوئی پتہ نہیں کہ دین کیا ہوتا ہے. سرود بر ممبر کے ملت از وطن است، یہ ملت از وطن است کی تقریریں کر رہا ہے ممبروں پہ.
اسے بتاؤ ملت وطن سے نہیں، ملت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ان کے ساتھ جمع نہ ہو۔ اب یہ بھی مطلقاً ذکر ہے، یہ نہیں کہ عبادت میں جمع نہ ہو، وہ تو مزید بڑا کفر ہے کہ جب ان کے معبود کی عبادت میں کوئی جمع ہو جائے، جس باطل معبود کی وہ عبادت کر رہے ہوں۔ یہ درد تھا ہند کے مسلمانوں کو، یہ ہے نظریہ پاکستان، یہ ہے مکی مدنی دعوت جس کو ان ولیوں نے دل سے سنا ہوا تھا۔ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، جب ادھر اس لیے وحدت بنائی جا رہی تھی کہ ہم گنگا جمنا کی تہذیب میں رہتے ہیں تو ہم ایک ہیں، تو سرکار فرما رہے تھے یہاں گنگا جمنا کی باتیں نہیں چلتی، یہاں قرآن و سنت کی باتیں چلتی ہیں۔ لا تجامعوہم۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ان باتوں کو، اب یہ سیاسی میں جامع ترمذی سے پیش کر رہا ہوں، میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں فمن ساکنہم او جامعہم فہو مثلہم، صرف اکٹھا رہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صرف اکٹھا رہنے کی بات ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آج جو ذمیوں کو بحیثیت ذمی ان کو نکالیں گے نہیں، ان کو رکھیں گے، لیکن ذمی کا رہنا اور ہے، اور کسی مسلمان کا کسی کافر کے زیر اثر رہنا کہ اس کو اپنا دین نافذ کرنے کی آزادی نہ ہو، وہ اور ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فمن ساکنہم او جامعہم فہو مثلہم، جس نے ان کے ساتھ سکونت اختیار کی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ انہی کی مثل ہے۔ اب فتویٰ میرا نہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، مجدد صاحب کا نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، علیہم الرحمہ، یہ تو سرکار کا اپنا فرمان ہے۔ اس میں جتنی بھی ہم صورتحال کو سامنے رکھیں، سارے اسباب و علل کو، لیکن پھر بھی یہ مطلب تو برقرار رہے گا کہ ہندو مسلم اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر ان کے قرب کی نوستیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں، اور ان کے قریب ہونے کی بنیاد پر جو ایک مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے مسلمان کو بیدار کتنا رہنا پڑے گا، کس انداز سے۔ اس میں جو تعویل ہے مثال کے طور پر، یہ عارضۃ الاحوذی کے اندر ایک حدیث کی لا تساکن المشرکین ولا تجامعوہم، ایک تعویل یہ ہے کہ یہ سخت حکم، اتنا سخت اس وقت تھا جب ابھی کچھ مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا اور سرکار مدینہ منورہ میں تھے، تو منع کیا کہ نکلو وہاں سے، اور اسی کے ساتھ وہ حدیث لا ہجرت بعد الفتح کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، تو مطلب کیا تھا؟ وہاں سے ہجرت نہیں، ویسے تو پوری دنیا میں اگر ضرورت پڑے گی تو ہجرت ہے، اور وہ یعنی یوں کہ بحیثیت فرض ہو نکلنا اور بحیثیت حرام ہو اتنا بڑا کہ بندہ انہی کی طرح کا ہو جائے، یہ اگر صرف اس وقت کے لیے خاص مان بھی لیا جائے، لیکن پھر بھی اس کے کس مقصد کے لیے سرکار نے یہ حکم دیا، وہ علت تو قیامت تک برقرار رہے گی کہ کہیں اگر ایسے کسی پاور کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور تمہیں آزادی نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر عمل کر سکو، تو پھر وہاں رہ کیوں رہے ہو؟ تم نکلتے کیوں نہیں وہاں سے؟ یا تو اپنا لوہا منواؤ، وہ علاقہ فتح کر لو کہ تمہارا دین چلے، وہ بحیثیت ذمی رہیں، اور یا پھر دوسری صورتحال ہے۔ لیکن اس میں جو اگلے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ سارے محدثین نے لکھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ جو مسلمانوں کے بیچ، مشرکوں کے بیچ میں رہے ہو مسلمان، میں اس کا کچھ نہیں لگتا، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے اعلان لا تعلقی کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت اعلان کس لیے ہے؟ کیا اس نے کوئی توحید کا انکار کیا؟ اس نے کوئی رسالت کا انکار کیا؟
اس نے کوئی ختم نبوت کا انکار کیا، اس نے کوئی قرآن کا انکار کیا، اس نے کوئی یوم آخرت کا انکار کیا، فرشتوں کا کوئی انکار کیا، کوئی کتابوں کا انکار کیا، یہ آپ کس بیس پر؟ یعنی یقیناً آپ کا فرمانا بحق ہے، برحق ہے، 100% سچا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں سمجھا دو، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صحابہ کو کوئی یہ اعتراض تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن لیما کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک یہ بات چلے گی تو پھر اس کا مقصد بھی تو سامنے ہونا چاہیے کہ کس لیے اتنی سختی ہے، کیوں ایسا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو مقصد بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت تو گزر گیا، لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ایک نہ ایک معنی میں موجود ہے، اور اسی کے پیش نظر یہ تحریک آزادی چلی۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہوں نے کہا لیما، محبوب کس لیے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا لا تراء ناراہما، لا تراء ناراہما، لا تراء ناراہما، اور دوسری طرف لا ترایا ناراہما۔ لغوی معنی یہ ہے، فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ مسلمان کی آگ مشرک کی آگ کو نہ دیکھے، اور مشرک کی آگ مسلمان کی آگ کو نہ دیکھے۔ یہ زبان نبوت سے لفظ نکلے، سیاستہ میں ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات الا اللہ را۔ یہاں آگ آگ کا مقابلہ ہے، ہانڈی ہانڈی کا مقابلہ ہے، چولہے چولہے کا مقابلہ ہے، کچن کا مقابلہ ہے، صحن کا مقابلہ ہے، کھانے پکانے کا مقابلہ ہے۔ اس سرکار کی زبان سے یہ جو لفظ نکلے تو کتنی حکمتوں کو سمیٹ کے آپ نے مختصر جملے میں بیان کر دیا۔ لا تراء ناراہما، ناراہما لا تراء یا لا ترایا ناراہما، ناراہما اصل میں تھا ناران، ناران نار کی تثنیہ ہے، نارن ناران، رجل رجلان، لا ترایا ناراہما یا لا تراء ناراہما۔ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو حکمت بیان کی یہ کہ وہاں مکہ کے مشرکوں کے لحاظ سے تو خاص نہیں تھی، یہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک کی آگ دوسرے کی آگ کو نہ دیکھے، ایک ہوتا ہے دکھ، دوسرا ہوتا ہے سکھ۔ یہ لفظ بتا کے آ رہے تھے کہ پھول تو کیا یہ تو آگ میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کی آگ کا مذہب اور ہے، ان کی آگ کا مذہب اور ہے، یعنی یہ مجاز ہے۔ اور اس کو بھی عون المعبود کے اندر، اور یہاں پھر جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے سنن نسائی پر، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، ناراہما مختلفتان، ہندو مسلم، مسلم ہندو کی آگ، مسلم کافر کی آگ، یہ دونوں جدا جدا ہیں۔ کیوں جدا ہیں؟ کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ابن الاسیر نے النہایہ میں یہ وضاحت کی کہ ھذہ تدعو الی اللہ، مومن کی آگ جب مومن کی تنوری میں روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں ڈالی گئی ہوں اور شعلے نکل رہے ہوں، یا چولہے سے شعلے نکل رہے ہوں، سرکار کے فرمان کا مطلب ہے یہ شعلہ بھی کہتا ہے خدا ایک ہے۔ ھذہ تدعو الی اللہ، یہ مومن کی آگ اللہ کی طرف بلاتی ہے، وَھذہ تدعو الی الشیطان، اور ہندو اور کافر کی آگ شیطان کی طرف بلاتی ہے۔ تو فرمایا یہاں پانی کا اتحاد کیا ہوگا؟ یہاں تو آگوں کا بھی اتحاد نہیں ہوتا۔ یہاں سکھ میں اتحاد کیا ہوگا؟ دکھ میں بھی نہیں ہوتا۔ دکھ میں کیا ہوگا؟ سکھ میں بھی نہیں ہوتا۔ کانٹوں میں کیا ہوگا؟ پھول میں بھی نہیں ہوتا۔ پھول میں کیا ہوگا؟ کانٹوں میں بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کیوں میں نے کہا کہ ان کے گھروں کے ساتھ تمہارا گھر نہ ہو؟ لا تساکن المشرکین، فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ مومن تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے۔ اس پر گھنٹوں نہیں مہینوں بحث کی جا سکتی ہے۔
تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے، کہ تیرے گھر لکڑیاں تھوڑی ہوں اور آگ کمزور سی ہو، اور ادھر بھانبڑ ہوں اور تیری آگ جو ہے رنجیدہ ہو کہ میں تو کمزور سی ہوں، اور وہ تو بڑی پاورفل آگ ہے، تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے، کہ کہیں تیری آگ کو بھی اس کی آگ پہ رشک نہ آئے، کہاں تیری اولاد کو اس کی اولاد پہ رشک آنا شروع ہو جائے، یا تیرے گھر والوں کو یا باقی معاملہ، فرمایا تیری آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے اور اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے، کہ کہیں تیری آگ کو ہلکا دیکھ کے اس کا حوصلہ نہ بڑھ جائے۔ مجاز ہے سارا، پھر اس میں ہزاروں جیتے ہیں، اس کی آگ کہیں مزید شعلے مارنا شروع ہو جائے تیری آگ کو دیکھ کر، وہ ٹھٹھا مذاق نہ کرے، یہ مومن کی تو دھونی سی ہے اور میں کیسے جل رہی ہوں، اس کی آگ تیری آگ کو نہ دیکھے اور تیری آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے۔ یہ جامع ترمذی میں لفظ ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، تو بر صغیر کے ولیوں نے کہا چلو وہاں دیس بناتے ہیں جہاں اپنی آگ ہوگی، اپنا ہی راج ہوگا۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 75 سال گزرنے کو ہیں، اس فلسفے کو زندہ کرنا باقی ہے، اور یہ وہ ولی جانتے تھے جو اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، مگر آج ان دھتور سیاستدانوں کو کیا پتا ہو کہ مقصد کیا تھا، کہ اس کی آگ بھی اس کی آگ کو نہ دیکھے۔ یہ چونکہ دین ہے، اس میں دل کے عقائد بھی ہیں، بدن کی رہائش بھی ہے، اور وہ بھی پوری کرنی ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ پھر اس میں نظام سیاست ہے، نظام حکومت ہے، یہ سارے شعبہ جات ہیں، اور ان کے لحاظ سے اب یہ صرف لا ترا ناراہما، یہ اس وقت کے علماء کو ہوم ورک کے طور پر دے دو کہ آج سمجھاؤ اس ملک کے رہنے والوں کو کہ اتنی جانیں 20 لاکھ شہیدوں کی کم و بیش وہ بلا وجہ تو نہیں تھی، پیچھے سرکار کے خطبے تھے، اور پھر مذہب کے نام پر علل اعلان وطن لیا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم کس طرح کسی کی لوریوں پہ سو جائیں، یا ہندو مسلم اتحاد کے راگ الاپنے لگیں، یا ان کی بولیاں بول کے لبرلزم کی طرف چلے جائیں، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس کے یہ زندہ فرمان ہے، اتنی کتابوں میں ہے، اور یہ اس بیس پر وطن لیا گیا۔ اب کون سا وطن ہے جو اس وطن جیسا ہو؟ مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد آج جو وطن ہے، اور تو رہا، اور خود سعودی حکومت کا بھی یہ نعرہ نہیں کہ سعودی عرب کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج تک اگر کسی نے سنا ہے تو جواب دے۔ یہ صرف پاکستان ہے کہ بننے سے پہلے نعرہ لگ گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نظام ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ورثے، برادریاں اور علاقے اور رنگ اور نسلیں اور جغرافیے وہ کار فرما تھے، اور اس کے پیچھے یہ دین کار فرما، یہ کلمہ ہے، یہ ہے خوشبو پاکستان۔ اب کوئی کہے کہ ہمارے ملک کی بھی خوشبو بیان کرو تو ہم کریں گے، اگر اس کا نظریہ یہ ہو۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہم تمہاری تقریریں بڑی سنتے ہیں، مگر جب پاکستان کے بارے میں کریں تو پھر ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہمارا دیش پاکستان نہیں، تو آپ اپنے دیش کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے دیش کی بحیثیت دیش کبھی بھی بات نہیں کرتے، ہم اس کے نظریے کی وجہ سے بات کرتے ہیں، اور دعوت ہے کہ سارے اس نظریے پہ اپنی اپنی جگہ دیش بنائیں، اس نظریے پہ بنائیں، اور پھر اس ملک میں رہتے ہوئے پھر یہ دعوت ہے کہ اتنا مقدس مقصد تھا تو پھر اس کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے؟